آج کے دور میں بعض احباب کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ حضرت علی کے فضائل اتنے زیادہ پڑھ دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید اچھا نہیں. میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر عقیدہ توحید ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس میں دنیا کو اللہ ہونے کا گمان ہے، جس میں دنیا شک میں مبتلا ہے کہ شاید علی خدا ہے. ہماری توحید بڑی بہتر ہے. یہ آپ زحمت نہ کریں کہ شاید ہماری توحید بہتر نہیں ہے. اور پھر مجھے اس شیعہ کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب ممبر سے فضائل علی پڑھے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا. اس بھائی سے میری مودبانہ گزارش ہے، فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے. فضائل علی کا قتل نہ کرے، اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، جسے علی بھی جھکتا ہے. ہم اس اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں، اس کی بڑائی کو مانتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ ہمیں علی نے بتایا ہے. علی کے سجدوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. اور مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، دنیا ہمیں نصیری کہے، ہمیں مشرک کہے، دکھ ہوتا ہے کہ کس بات میں نصیری اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہو. ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اگلی سطر میں مجھے ماتمی کا ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے. مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم ہے، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس ایک ہوتا، یار ایک بھی ہوتا لوگ مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرو. جو علی پڑھا گیا ہے ممبر سے وہ علی کے جسم کے فضائل پڑھے گئے. حقیقتی علی تو ابھی پڑھی ہی نہیں گئی. حقیقتی علی تو بشر سنبھال ہی نہیں سکتا. ابھی تک ممبر سے جو پڑھا گیا ہے وہ حقیقت علی کے فضائل نہیں، وہ وجود علی کے فضائل ہیں. اگر میں بات کہوں تو آپ میری ہی بات پہ یقین کیجئے گا، ابھی تک ممبر سے کمبر نہیں پڑھا گیا. فضائل علی تو بہت دور کی بات ہے. لے جی آئے قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ علی کتنے اختیارات کا مالک ہے. موضوع گفتگو ہے اختیار حجت. اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا. اسی موضوع کے ذیل پہ میں نے آپ سے چند اپیلیں کرنی. اختیار حجت، حجت کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. نہیں کوئی مالک شفاعت کا اللہ کے سوا. اب جتنے توحید پرست ہیں وہ صرف اتنی آیت پڑھتے ہیں. یہ دیکھو اللہ کہہ رہا لا یملکون الشفاء، میرے سوا کوئی مالک نہیں، لہذا بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اور بس اللہ ہی اللہ. آیت یہاں رکی نہیں، آیت اس سے آگے چلی. لا یملکون الشفاء، تمہید میں ساتھ دیجیے گا، لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا. اس کا مطلب ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کوئی مالک ہے اور وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا، اور اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف من کہا ہے. الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. میرے مالک ہم حقیر بندے ہیں، ہمیں تو بخشش چاہیے، ہمیں تو شفاعت چاہیے. تو نے قرآن میں ہمیں یہ دے دی ہی نشانی کہ ایک ہے جو بخشش کر سکتا ہے، جو شفاعت کر سکتا ہے، وہ اللہ نہیں، وہ من ہے. میرے مالک ہمیں بتا وہ من کون ہے. خدا نے کہا ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں سے تمہیں وہ من نظر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کا حسن ہوتا ہے. اللہ نشانیاں بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا. نشانیوں کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. میں نے قرآن کی دہلیز پہ دستک دی، میں نے کہا میں علی کا نوکر ہوں، مجھے بتا وہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ مل کے شفاعت کرے گا. قرآن نے کہا میرے پیچھے چلتا، میں تجھے اس دروازے تک لے کے جاؤں. میں قرآن کے پیچھے چلا، پھر ایک آیت بول پڑی یوم اذن لتنفع الشیء الا من اذن له. ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے پھر قرآن نے من بتایا ہے، نام پھر نہیں بتایا. اے اللہ کا قرآن، میں تو بندہ پوچھنے آیا تھا، تو نے پھر من بتایا.
بتا دیا ہے. قرآن کا پکڑ میری انگلی ساتھ ساتھ میرے چلتا. اب میں تجھے من کے دروازے پہ لے کے جاؤں. میں قرآن کے پیچھے چلا. قرآن کا میں تجھے من بتاؤں, تھوڑا سا چہرہ دکھاؤں, تو من پہچان جائے گا. میں نے کہا فوراً پہچان جاؤں گا. اسے کلو علیہ فان, جب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام, ایک دن آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں پھر آگے چلتا, میں تجھے قرآن میں بتاؤں. آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور بندوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں مجمع ساتھ نے پھر آ گیا. وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. فرمایا مجمع اکٹھا کر غدیر کے چوک میں آ. میں نبی سے کہتا ہوں دکھا بھی دے, سنا بھی دے. نبی نے ہاتھ بڑھ گا, من کنت مولا. اس کا مطلب ہے کہ جو شفاعت کرے گا وہ من بھی علی, جو فائدہ دے گا وہ من بھی علی, جو اللہ کو قرضے دیتا ہے وہ من بھی علی. اب میں اردو ادب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اب اس من کی اپنی مرضی ہے, جس من میں چاہے اسی من میں آئے. بسم اللہ. ہر من میں آتا نہیں, ہر من میں سماتا نہیں. آواز ہے یہ ہے وہ من جو بخشش بھی کروائے گا, جو شفاعت بھی کروائے گا. دیکھیں وہ اللہ یہاں آ نہیں سکتا تھا, ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا, ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے. اس نے درمیان میں اپنی حجت کو رکھا. اس سے زیادہ آسان کرنا میرے بس میں نہیں. اللہ بندے حجت, خالق مخلوق حجت ہے, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں. جس بندے نے توجہ نہیں کی اگلا جملہ سمجھ لے. یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جو ابھی بھی نہیں بولا, جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے, جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے. حجت اللہ نہیں ہوتی, اللہ کے مظہر ہوتے ہیں. زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں, سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ذہنی طور پہ قریب ہوں. ابھی بھی بات سمجھ نہیں اور آسان کرتے. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بسم اللہ سے. سیدھا تو وہ نظر آ ہی نہیں سکتا. سیدھا دیکھنے کی خواہش تو موسیٰ نے کی تھی, اس کی تجلی کو تو بشر برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب گجرات کے گرد و نواح کا مجمع, ایک بندہ بھی اٹھ کے مجھ پہ سوال کرے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی, وہ شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا. اسے ضرورت نہیں تھی, بندے جاہل تھے. یہ پہلے دن بچے کو تعلیم کے لیے بٹھاتے ہیں, استاد دکھاتا الف ہے اور پھر شکل انار کی دکھاتا ہے, پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے, پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اب اس سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے, انار پہچان ہے, اللہ ذات ہے, 14 پہچان ہے. ان کے بغیر وہ نظر نہیں آتا. اور اس نے اپنے دین میں مکمل اختیاری ہی حجت کو دیا. حجت کی اطاعت. خدا نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب کہہ دیا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, میں بنانے والا ہوں, میں خدا نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ خلیفہ جب بھی بناؤں میں بناتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا مالک ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کروں تو اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا. سجدہ روح سے پہلے نہ کرنا, سجدہ تب کرنا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا,
सजदा रूह को हुआ। मेरा कोई सुन्नी भाई बैठा है कुरान मिंबर पे लेके अल्लाह के कुरान से पूछे मेरे मालिक ये रूह क्या है, फरमाया वकुल रूहन मिन अम्रि रब्बी, ये रूह अल्लाह का आम्र है। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के आम्र को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के आम्र का हुआ था। जो एक आम्र का इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो पूरे ओलेल आम्र का इनकार। बिस्मिल्लाह सरकार। यार जिसने एक आमर का इनकार किया बिस्मिल्लाह से वो शैतान बने, और जो अली जैसे औले आमर का इनकार करे तो अच्छे है साहबान। सब सजदे में गिर गए, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। फरिश्तों ने इतना जरूर पूछा था, उन्होंने कहा मेरे अल्लाह तू सजदा इसे करवा क्यों रहा है, इसने तो अभी तक तुझे सजदा नहीं किया। नहनु नुसब्बिह व बिहम्दिक व नुक़द्दिस लका, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, तूने हमें सजदा नहीं करवाया जबकि हमारी इबादत भी है। इसने ना तस्बीह पढ़ी ना तेरी नमाज पढ़ी, तू इसे सजदा करवा रहा किस बात पे। खुदा ने कहा लो आज पहली हुज्जत बन रही है और पहला खलीफा बन रहा है। असूल बताऊं, जब भी मैं खलीफा बनाऊं ना उसके मुकाबले में बड़ा होना ना लाया करो। या तो फिर ये किताबें दरिया में बहा दो जिसमें लिखा है कि जब एक बंदा खिलाफत पे ताज पहन चुका, उसने बाप को खत लिखा, उसने कहा आजा मदीने में मुसलमानों का खलीफा बन गया हूं। बाप ने जवाबी खत लिखा, खत किताबों में लिखा हुआ, बाप ने वापसी पे खत लिखा, उसने कहा तुझे मुसलमानों ने खलीफा बना दिया। पहले बता नबी का खलीफा बना या मुसलमानों का। अगर तू नबी का खलीफा बना है तो क्या औलाद रबी में से कोई मदीने में मौजूद नहीं था। और उसने नीचे दूसरा इस्तदलाल दिया, उसने कहा तुझे खिलाफत मुसलमानों ने किस बुनियाद पे दी। उसने कहा इस बुनियाद पे दी कि मैं बड़ा था। उसने कहा फिर मैं आ जाऊं, मैं तो तेरा भी बाप हूं, फिर तो खिलाफत का हकदार अगर मुसलमानों की हाँ खिलाफत बड़े होने की वजह से दी जाती तो फिर तो हक मेरा बनता है। सब सजदे में गिर गए। फरिश्तों ने कहा किस बात पे सजदा। खुदा ने कहा अगर मुकाबला करना है तो फिर अभी मुकाबला कर लेते। बाबा जी खुदा ने कहा पढ़ो ये नाम किन के। फरिश्ते देख के कहने लगे कालू सुबहानका ला इल्मा इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, पाक है तेरी जात, न तूने कभी दिखाए न हमने कभी देखे, न तूने कभी सुनाए न हमने कभी सुने। आवाज है आदमो अम्बिहुम अस्माहिम, आदम अब तू पढ़ के बता ये नाम किनके हैं। आदम ने सर उठा के कहा अंतल महमूद हाजा मोहम्मद, तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू मोहसन है, ये हसन है, तू कदीमुल हसान है, ये हुसैन है। कुरान मिंबर पे लाओ मेरे सर पे रखो। पांचवा नाम आया, आदम जितना झुक सकता था उतना झुक गया। आदम ने कहा ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम ने इसमें ज़हरा पे सजदा किया। खुदा ने फरिश्तों से कहा अब सजदा करो। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं खलीफतुल्लाह होता ही वो है जो बतूल का हया करता। इसने इसमें ज़हरा का हया किया। ये है खलीफतुल्लाह। सब सजदे में यूं अर्श के चौक में बिला तशबीह आदम, चारों तरफ से फरिश्ते सजदे में, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। कुरान से पढ़ रहा हूं, किसी किताब से नहीं, कुरान से पढ़ रहा हूं। अब अस्तकबिर व काना मिनल काफिरीन। खुदा कहता उसने तकब्बुर किया क्योंकि वो था ही काफिर। जिसने लफ्ज़ था पे दाद दिया मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा ने कहा काना मिनल काफिरीन, काना माजी का सीगा, था ही काफिर। मेरे मालिक ये तो फरिश्तों में बैठा था, फरमाया बैठा था काफिर। मेरे अल्लाह ये तो नमाजें पढ़ता था, फरमाया पढ़ता था लेकिन था काफिर। मेरे मालिक इसने तो बड़े सजदे किए, फरमाया किए, था काफिर। खुदा ने था कह के दुनिया को बता दिया है लानती मासूमों में भी बैठा हो।
صحبت سے فرق نہیں پڑتا، وہ فرشتوں کی صف میں بیٹھا تھا. خدا نے کانا من الکافرین، تھا ہی کافر. اچھا سب سے بڑا دشمن ہے، کافر تھا، منافق نہیں تھا. منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے اس کے لیے آپ نے کیوں کہا یہ کافر تھا اور منافق نہیں تھا؟ اس نے نہیں سجدہ کرنا تھا. عقیل شاہ جی سے نے صاف کیا میں نے نہیں کرنا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک بھی دینے گیا ہو، یا مجمع کہیں اور ہے یا میں کہیں اور. اس نے نہیں سجدہ کرنا، نے صاف کہا میں سجدہ نہیں کرتا. خدا نے کہا نہیں کرے گا، اس نے کہا نہیں کروں گا. خدا نے لمحہ دیر نہیں لگائی، پہلی FIR جو توحید نے کاٹی. جرم ہے سجدہ نہیں، انکار حجت. پہلا مجرم ہے بارگاہ توحید میں. اور آیت کا اگلا حسن بڑا کمال ہے، اگر نوجوان میرا ساتھ دے. جب اسے کہا نا میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے کہا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، مجھے صرف اتنا بتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. شیعہ سنی احباب تشریف فرمائے، میں نے اللہ کے قرآن سے پڑھا. خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے اب خدا نے علم غیب اللہ کے پاس ہے، خدا بھی جانتا تھا کہ یہ سجدہ کیوں نہیں کر رہا. خدا پھر بھی اس سے پوچھا تو بتا تجھے کس نے منع کیا. اب اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک ایسا نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا. آج بندہ کسی سے پوچھے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے، وہ کہتا مجھے ابلیس نے گمراہ کر دیا. تو نے چوری کیوں کی، مجھے شیطان نے بہکا دیا. اللہ ابلیس سے پوچھ رہا تجھے کس نے کیا. ہوئے 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 اس صدر میں ماتمی جوان میرا ساتھ دینا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس نے کیا. اس کا مطلب اب جو وجہ ابلیس بتائے گا، پتہ اللہ کو بھی ہے اس نے کیوں نہیں کیا. اب اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا تاکہ یہ اعتراف جرم کرے. میں اس کی زبان سے نکلا جملہ آیت بناؤں، ہدایت کے لیے قرآن اتاروں، نشانی رہے کہ ابلیس کی یہ نشانی تھی. اب اتنا پچیتی مجمع اس بات پہ تو میرے تائید کرے گا نا، جو وجہ ابلیس بتائے گا یہ وجہ ابلیس کی ماں ہے. اس سے ابلیس کا وجود نکلا تھا، اس دلیل سے ابلیس بنا تھا. خدا نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو نے کیا کیوں نہیں سجدہ، وجہ بتا دے. اب یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی تک جب خدا نے کہا وجہ بتاؤ، اسے کہا وجہ صرف یہی ہے، انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں. خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، اور تجھ پہ لعنت ہو تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے. لو خدا نے اصول بتا دیا، جو 14 کو اپنے جیسا سمجھے بندہ نہیں ابلیس کی ماں بول ہے. اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو جو ہے سرکار، اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا تو انہیں اپنے جیسا سمجھتے. آلین، آلین بہت سے علی، علی کی جمع کو آلین کہتے ہیں. بندوں کو آلین سمجھ میں آ جاتے تو زوالین بھی سمجھ میں آ جاتے. فرمایا تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھا. فخرج لعنت الی یوم الدین، ابھی نکل، فوراً نکل، دروازے پہ لعنت تیرے انتظار میں ہے. الی یوم الدین، قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی، ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے پیچھے نہیں ہٹے گی. لعنت دروازے پہ تیرا انتظار کر رہی ہے. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کے سامنے ایک بھی لفظ نہ شیعہ کتاب سے پڑھا نہ سنی کتاب سے پڑھا. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، اب تک کی تقریر کا ایک ایک لفظ میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا مکالمہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. خدا نے کہا فوراً نکل جا، ابھی نکل جا، لعنت دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. میرے مالک تو نے اتنی جلدی سزا کیوں سنا دی ہے، جبکہ تو نے کہا ہے تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، تو آخری سانس تک معافی دیتا ہے. میرے مالک اس نے جرم کیا تھا،
کرتا ہو سکتا تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں آ کے تجھ سے معافی کا طلبگار ہو جا کہ میرے اللہ میں نے سوچا نہیں تھا، اب مجھے سوچ آئی کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، میرے مالک اسے معافی کی گنجائش دے، اسے سوچنے کی مہلت دے، اتنی جلدی سزا کیوں دے رہا ہے جبکہ تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا؟ خدا نے کہا اس لیے جلدی سزا دے رہا ہوں کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت کرتا، توجہ صاحبان، علی ولی اللہ کا منکر کیسے؟ فوراً نکل۔ تو نے انکار حجت کا کیا، حجت کا انکار اللہ کا انکار ہے، حجت کا اقرار اللہ کا اقرار ہے۔ تو نے میری حجت کا انکار کیا، اب تیرے سجدے بھی ختم۔ کتنے سجدے کیے تھے؟ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے کہا 6.5 لاکھ سال نوری، 6.5 لاکھ نوری سال عبادت کی اس نے۔ 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا یہ۔ میرے 5ویں بادشاہ سے آگے ایک بندے نے پوچھا، مولا اس نے اتنی عبادت کی، اب میں جواب معصوم کا پڑھوں گا؟ اور کئی اور جواب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ معصوم کے جواب میں حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کئی باتوں کا جواب ہوتی ہے۔ 5ویں امام سے ایک بندے نے آگے، مولا اس نے اتنی عبادت کی، اللہ عادل ہے، اگر قیامت والے دن اس نے کہہ دیا کہ میرے سجدوں کی قیمت مجھے دے تو اللہ عدل نہیں کرے گا؟ اس کی عبادت کس کھاتے میں گئی؟ امام کا جواب سنیے گا اور جواب میں کئی جواب آپ کو ملیں گے۔ امام نے فرمایا اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کی تھی۔ اوئے ہوئے ہائے 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 ہائے، اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کی۔ اسے پتا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے۔